السلام علیکم دوستو، ادب نامہ کی سیریز اصناف ادب میں خوش آمدید۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم مصنوی کی اقسام اور ایک معیاری مصنوی کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مصنوی کا لفظ عربی زبان کے لفظ مثنیٰ سے مشتق ہے، جس کے معنی دو کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں ایسی مسلسل نظم جس کے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے لیکن ساری نظم ایک ہی بحر میں ہو، مصنوی کہلاتی ہے۔ اردو ادب میں مصنوی فارسی کے توسط سے آئی ہے۔ مصنوی ایک وسیع صنف سخن ہے۔ تاریخی، اخلاقی اور مذہبی موضوعات پر کئی خوبصورت مصنویاں کہی گئی ہیں۔ مصنوی میں عموماً لمبے لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ نثر میں جو کام ایک ناول سے لیا جاتا ہے، شاعری میں وہی کام مصنوی سے لیا جاتا ہے۔ ناول اور مصنوی میں جو چیز مشترک ہے وہ کہانی ہے۔ مصنوی عموماً چھوٹی بحروں میں کہی جاتی ہے اور اس کے لیے چند بحریں محسوس بھی ہیں، اور شعراء عموماً اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ مصنوی میں شعروں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کچھ مصنویاں تو کئی ہزار اشعار پر مشتمل ہیں۔ اب ہم مصنوی کی اقسام کی بات کرتے ہیں۔ مضامین کی نوعیت کے لحاظ سے مصنوی کی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں۔ رزمیہ مصنوی، یہ وہ مصنوی ہوتی ہے جس میں کسی لڑائی یا جنگ کا بیان ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں رزمیہ مصنوی دراصل ایک منظوم جنگ نامہ ہوتا ہے جس میں کسی خاص کردار کی مختلف جنگ کے میدانوں میں شجاعت و بہادری، جرأت و ہمت، مردانگی و بے خوفی کی تصویریں پیش کی جاتی ہیں، اور مختلف جنگوں میں اس کی مارکارائیوں اور کارہائے نمایاں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رزمیہ مصنوی کی بہترین مثال نصرتی کی مصنوی علی نامہ ہے۔ مصنوی کی دوسری قسم بزمیہ مصنوی ہے۔ یہ وہ مصنوی ہوتی ہے جس میں رزم یعنی میدان جنگ کے علاوہ باقی کے حالات و واقعات نظم کیے گئے ہوتے ہیں۔ عاشقانہ داستانیں، لوک کہانیاں، مناظر قدرت، فلسفہ و حکمت، واردات قلبی، تصوف، اخلاقیات، طویل رومانی قصے اور اس قسم کے دیگر مضامین جو رزم کے تذکرے سے خالی ہوں، تمام کے تمام بزمیہ مصنوی کی قسم کے تحت آتے ہیں۔ ملا وجہی کی مصنوی قطب مشتری بزمیہ مصنوی کی بہترین مثال ہے۔ اب ہم مصنوی کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک معیاری مصنوی کو مندرجہ ذیل خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے: ربط و تسلسل، حسن ترتیب، وضاحت بیان، جزیات نگاری، کرداروں کی انفرادیت، تکذیب بیان سے اجتناب، فطری انداز اور ایک بہترین اسلوب بیان۔ اب ہم مصنوی کی خوبیوں پر تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔ مصنوی کی خوبیوں میں پہلی خوبی ربط و تسلسل کی ہے۔ مصنوی میں ایک خاص معنوی ربط اور تسلسل ہونا ضروری ہے۔ مصنوی کے تمام اشعار کو معنوی طور پر ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہونا چاہیے جس طرح ایک زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں، تاکہ قاری کو درمیان میں کوئی خلا محسوس نہ ہو اور اس کی دلچسپی برقرار رہے۔ مصنوی کی خوبیوں میں دوسری خوبی حسن ترتیب ہے۔ مصنوی میں کسی واقعے کو نظم کرتے ہوئے اس کے جملہ لوازمات کو ایک خاص انداز سے ترتیب دینے اور تناسب کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصنوی نگار تفصیل و جزیات، حالات و واقعات، جذبات و احساسات اور خارجی مناظر کے بیان کو مصنوی کی لڑی میں پروتا ہے۔ چنانچہ کسی واقعہ کا پس منظر، آغاز و انجام اور اس کی جزیات و تفصیلات میں خاص قسم کا قدرتی اور منطقی ربط قائم رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح حسب موقع جذبات و احساسات کے اتار چڑھاؤ اور واقعے کے انجام پر اخلاقی نتائج کے بیان میں فنکارانہ مہارت مصنوی میں حسن ترتیب کا جوہر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک معیاری مصنوی کی خوبیوں میں تیسری خوبی وضاحت بیان ہے۔ مصنوی میں ہر چیز کے معائب اور محاسن کا ذکر بڑی وضاحت سے کیا جائے۔ چیزوں کی خوبیوں اور خامیوں کے بیان میں کوئی ابہام نہ ہو۔ ہر شے کے اوصاف اس کی حیثیت کے مطابق ہونے چاہیے۔ موضوع یا واقعہ کی تمام جزیات و تفصیلات بڑے واضح اور حقیقی رنگ میں دکھائی جائیں۔ اسی طرح کسی واقعہ یا کسی کردار کا بیان مقتضائے حال کے مطابق ہو۔ مصنوی کی خوبیوں میں چوتھی خوبی جزیات نگاری ہے۔
مثنوی میں ہر واقعے اور ہر منظر کو پوری جزیات کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔ مثنوی نگار کے ہاتھ میں ایک مصور کا قلم ہونا چاہیے تاکہ وہ زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں کھینچ سکے۔ مثنوی نگار تمام کرداروں کی شکل و صورت اور سیرت و کردار کی اہم اور غیر اہم جزیات کو اس طرح فنکارانہ مہارت اور چابک دستی کے ساتھ پیش کرے کہ تمام کرداروں کی شخصیت کے تمام پہلو قاری کے سامنے بے نقاب ہو جائیں اور کسی واقعہ کسی منظر کی کوئی تفصیل قاری کی چشم تصور سے اوجھل نہ رہے۔ مثنوی کی پانچویں خوبی فطری انداز ہے۔ مثنوی میں جو واقعہ یا بات بیان کی جائے وہ عام انسانی تجربے اور مشاہدے کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ مثنوی میں واقعات کے بیان میں ایسے کردار پیش کیے جائیں جو ہمارے گرد و پیش چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، بصورت دیگر واقعہ مشکوک ٹھہرے گا۔ اسی طرح دو مختلف موسموں کے پھلوں یا پھر فصلوں کا اکٹھا دکھانا بھی غلط تصور کیا جائے گا۔ مثنوی نگار اگر مثنوی میں فرضی قصے یا فرضی کرداروں کو موضوع بناتا ہے تب بھی مثنوی میں واقعات کے بیان میں شاعر کا لب و لہجہ اور انداز بیاں فطرت کے اس قدر قریب ہو کہ وہ فرضی واقعہ بھی قاری کو غیر فطری اور مشکوک معلوم نہ ہو۔ ایک معیاری مثنوی کی چھٹی اور اہم خوبی تکذیب بیان سے اجتناب ہے۔ تکذیب بیان سے اجتناب کی خوبی ہی مثنوی کو ایک معیاری مثنوی بناتی ہے۔ مثنوی نگار کو اس بات کی خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے کہ مثنوی میں ایک بیان دوسرے بیان کی تکذیب نہ کرے اور اسی طرح ایک واقعہ دوسرے واقعے کو غلط ثابت نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کردار کو ایک جگہ بہادر اور اسی کردار کو دوسری جگہ بزدل اور ڈرپوک دکھایا جائے۔ مثنوی کی خوبیوں میں ساتویں خوبی کرداروں کی انفرادیت ہے۔ مثنوی میں طرح طرح کے کرداروں کا ذکر ہوتا ہے جن میں بادشاہ، فقیر، بوڑھا، جوان، سپاہی، تاجر، مرد اور عورت سبھی قسم کے کردار شامل ہوتے ہیں۔ ہر کردار کے انداز فکر، مزاج، عادات، طرز گفتگو اور نفسیات وغیرہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک اچھی مثنوی میں ہر کردار کی انفرادی خصوصیات برقرار رہتی ہیں۔ مثنوی نگار اگر ایک بچے کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں سادگی اور معصومیت دکھائے گا۔ اسی طرح اگر وہ بادشاہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لہجے میں حاکمانہ وقار اور رعب ہوگا۔ بوڑھے کا طرز عمل بچے اور جوان سے مختلف ہوگا اور سپاہی کی بات کا انداز تاجر سے یکسر مختلف ہوگا۔ کرداروں کی یہی انفرادیت مثنوی کو اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے۔ ایک معیاری مثنوی کی آٹھویں خوبی بہترین اسلوبی بیان ہے۔ مثنوی میں اسلوبی بیان ہر حالت اور ہر کیفیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سلاست زبان، روزمرہ کی صفائی، فصاحت و شیرینی اور زنانہ اور مردانہ محاوروں کے بے تکلف استعمال سے مثنوی میں حسن بیان کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح موضوع الفاظ و تراکیب، مناسب تشبیہات، خوبصورت استعارات اور ثنائے لفظی و معنوی کے برمحل استعمال سے واقعات کی صحیح تصویر قاری کے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تاہم یہ احتیاط ضروری ہے کہ مبالغہ اور لفظی صنعتیں زیادہ نہ ہوں۔ اب ہم مثنوی کے چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ میر حسن کے مشہور زمانہ مثنوی سحر البیان سے یہ اشعار دیکھیے۔ خفا زندگانی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے سونے لگی، نہ اگلا سا ہنسنا نہ وہ بولنا، نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا، جہاں بیٹھنا پھر نہ اٹھنا اسے، محبت میں دن رات گھٹنا اسے، دیوانی سی ہر طرف پھرنے لگی، درختوں پہ جا جا کے گرنے لگی، تپے ہجر گھر دل میں کرنے لگی، در اشک سے چشم برنے لگی۔ اسی طرح ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی مثنوی ساقی نامہ سے یہ اشعار دیکھیے۔ لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کی تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔
بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مثنوی کے آغاز و ارتقاء پر بات کریں گے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء و تجاویز سے ضرور آگاہ کریں۔